سیکیورٹی فورسز کا تیرا میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن، 25 خوارج ہلاک، 11 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سپاہی بھی شہید ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کا افریت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپریشن ہوگا۔ سیاسی اور عسکری قیادت وطن دشمنوں کا صفایا کرنے کے لیے پرعزم۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ اجلاس میں شہید سیکیورٹی افسران، اہلکاروں اور شہریوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ دہشت گردوں کا مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے۔ آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرنے والوں سے بات ہوگی، دشمن سے بات ہوگی، نہ ہی رویہ نرم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فتنہ الخوارج کے دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج کو تمام وسائل مہیا کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گردوں کو جلد جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا بلوچستان کے مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت بلوچستان کو بھرپور سپورٹ کرے گی۔ بلوچستان حالت غم میں ہے، محسن نقوی نے غم کی گھڑی میں ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا ایک فون کال پر محسن نقوی بلوچستان آ جاتے ہیں، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے بعد فضا سوگوار، متاثرہ خاندانوں کے گھروں میں کوہرام، ہر آنکھ اشکبار۔ شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی۔ 7 شہداء کی میتیں گجرانوالہ پہنچائی گئیں۔ 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ خانیوال میں ادا کی گئی۔ شہید نوجوان عامر سعید ساہیوال میں سپرد خاک، موسیٰ خیل میں شہید حوالدار عبدالغفور کی نماز جنازہ پاک پتن میں ادا کی گئی۔ یورپی یونین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، دہشت گردی اور تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ ترجمان یورپین خارجہ اور سیکیورٹی امور کے مطابق تمام تر ہمدردی متاثرین کے ساتھ ہے۔ بولان میں ریلوے پل متاثر ہونے سے ٹرین سروس معطل، کوئٹہ اور دیگر شہروں کے درمیان ٹرینز کی آمد رفت آج بھی بند رہی۔ ریلوے پل کو شرپسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا۔ ریلوے حکام کے مطابق پل کی مرمت کے بعد ٹرینز کی آمد رفت جلد بحال ہو جائے گی۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر لی چیاؤمنگ کو نشان امتیاز دینے کی تقریب، صدر آصف زرداری نے چین کی بڑی فوج کے سربراہ کو نشان امتیاز عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور سروسز چیف سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ مونسون کا زوردار سپیل سندھ میں رنگ دکھانے لگا۔ کراچی میں موسلادھار بارش سے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ ایم اے جناح روڈ سیوریج کے پانی سے بھر گئی کہ الیکٹرک کے کئی فیڈر جواب دے گئے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 52 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں مزید 150 سے 200 ملی میٹر بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیش نظر ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ تھر پارکر، مٹھی، چھاچرو اور اسلام کوٹ میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ چکوال میں موسلادھار بارشوں سے تباہی، چوا سیدن شاہ سے گزرنے والا نالا بپھر گیا، سڑکیں ڈوب گئیں، پانی آبادیوں میں داخل، ٹیکنیکل کالج کی دیوار گر گئی۔ بارش کے باعث چھت گرنے سے 40 بکریاں ہلاک۔ پنڈ دادن خان میں نشیبی علاقے زیر آب، کھیوڑا میں پانی گھروں میں داخل، سیلابی ریلے میں مسافر بس بہہ گئی۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ میہڑ کے کچے کے علاقے میں مزید 5 گاؤں زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں کشتیاں چلنے لگیں۔ راولپنڈی، جہلم، اٹک میں تیز بارش، شکرگڑھ، حافظ آباد، تلاگنگ سمیت کئی شہروں میں بادل کھل کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔
NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اگلے 36 سے 48 گھنٹے میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کے لاہور میں سربراہ کافلیگ چودھری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد۔ چودھری شجاعت نے مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا۔ مولانا نے خیریت دریافت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے 28 اگست کو تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں مہنگائی اور ناجائز ٹیکسوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ IMF کے حکم پر بنے بجٹ نے عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ الیکشن کمیشن نے NA 79 گوجرانوالہ میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ ریٹرننگ افسر کو 2 روز میں دوبارہ گنتی کر کے فارم 49 جاری کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ PTI میں اختلافات شدید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا۔ عاطف خان PTI پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی ارباب ضلع پشاور کے صدر تھے۔ عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا۔ شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ 8 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکیومنٹس جمع کرائے۔ پارٹی الیکشن ہو چکا ہو تو الیکشن کمیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا پابند ہے۔ بیرسٹر گوہر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی جس نے پارٹی وابستگی کا بیان حلفی دیا وہ پارٹی امیدوار ہے۔ بھارتی ایئرپورٹ پر اترنے میں ناکامی، ایتھوپین طیارے کی کراچی میں لینڈنگ۔ ایویشن حکام کے مطابق بوئنگ 737 کارگو طیارے نے ایتھوپیا کے دارالحکومت ایڈیس ابابا سے اڑان بھری تھی۔ طیارہ احمد آباد میں رن وے کے عین قریب پہنچا مگر لینڈ نہ کر سکا۔ 1.25 گھنٹے کی پرواز کے بعد طیارے نے کراچی کے جناح ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ پنجاب میں گدا گھری کرنا اور کرانا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ بھکاری مافیا کو 8 سال تک سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کسی بچے یا بڑے کے انسانی اعضاء کو بھیک منگوانے کے لیے ضائع کرنے پر 10 سال تک سزا ہوگی۔ بھیکاری گینگ لیڈر کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ بھیکاری کو ہائر کرنے پر 3 سال کے لیے جیل جانا ہوگا۔ روس کا یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ، 7 شہری ہلاک، انرجی انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا۔ ڈرون حملے سے یوکرین میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ روس نے یوکرین پر 127 میزائل، 109 ڈرونز داغے۔ ٹرینوں کے نظام میں خلل پڑ گیا۔ یوکرین کا ایک ڈرون روس میں ایک بڑی عمارت سے ٹکرا گیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی، اسرائیلی فوج کے دیر البلا اور نور شمس پناہ گزین کیمپ پر حملے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ کا مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ فلسطینی صدر محمود عباس سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی فوجی امداد کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی۔ امریکہ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کو 50,000 ٹن سے زائد کا اسلحہ بھجوا چکا۔ فوجی سامان میں بختر بند گاڑیاں، گولہ بارود سمیت دیگر دفاعی سامان شامل۔ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کے لیے $17 ارب سے زائد کی فوجی امداد منظور کر چکی۔ امریکہ اسرائیل کو سالانہ $3 ارب کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ ICC نے ویمنز T20 ورلڈ کپ شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ میں حصہ لینے والی 10 ٹیمیں 2 گروپس میں تقسیم۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا شامل۔ گروپ بی میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔ سابق کرکٹ کپتان محمد یوسف 50 برس کے ہو گئے۔ 1998 میں کرکٹ کریئر کا آغاز کیا۔ 2005 میں اسلام قبول کیا۔ محمد یوسف نے 88 ٹیسٹ میچوں میں 7,441 رنز بنائے۔